باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ عزیزان محترم، جس آئے کریمہ اور عزاداری کے استقبال اور استقبال ایام عزا کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ایام عزا میں ہم کس طریقے سے عزاداری منائیں۔ عزیزوں، ہم نے بارہا عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے اور جو مصیبت پر اظہار غم ہے، یہ ہر زمانے میں ہونا چاہیے، ہر حالات میں ہونا چاہیے، ہر تقاضے میں ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر زمانے میں حالات اور شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اظہار غم کا انداز اور طریقہ اور ہماری جو روش ہے وہ بدلتی رہے۔ عزاداری امام حسین اور کربلا ہمارے لیے ایک عظیم درسگاہ ہے۔ کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ کربلا میں کیا کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اور کربلا ہمیں کن چیزوں کی ہدایت کرتا ہے، کن چیزوں کی طرف کربلا لے جاتی ہے، کن چیزوں کی ہدایت کرتی ہے، اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ دیکھیں، یہ مصیبت جو عظیم کربلا اور عاشور کا جو واقعہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کے بعد اس واقعے کا ذکر ہوا ہو، نہیں، بلکہ کربلا سے پہلے بھی اس کا ذکر تھا، اور بلکہ جب امت محمد کی خصوصیات بیان کی جاتی تھی، جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے ہیں اور ان کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخر میں ایک پیغمبر آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا، جس کا دین کامل ترین دین و مکمل دین ہوگا، تو اس امت کی کیا خصوصیات ہوگی؟ تو ان خصوصیات میں سے 10 خصوصیات جناب موسیٰ کو شمار کی گئیں۔ ان 10 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت امت محمد کی یہ بتائی گئی کہ وہ صاحب روز عاشوراء ہیں، یعنی عاشور کے دن غم منانے والی قوم ہے۔ یعنی یہ ایک امتیاز ہے امت محمد کا۔ تو امتیاز کس چیز کے ذریعے دیا جاتا ہے؟ جو کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہو، بہت ہی اہمیت کی حائل چیز ہو، تب اس کے ذریعے سے آپ کو امتیاز ملتا ہے، آپ کی خصوصیت اس کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے جو دوسروں سے نمایاں ہیں اور وہ ایک اہمیت کی حامل ہے،
تو کہیں گے فلاں صاحب فلاں خصوصیت کے حامل ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاشور کے دن غم منانا امت محمد کی خصوصیات میں سے شمار کیا گیا ہے، جناب موسیٰ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو عاشور ہے کیا کہ جس کو منسوب کر کے جس سے امت کی خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس عاشور کو اور اس کربلا کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ کربلا جس کی جیسی معرفت ہے وہ اپنی معرفت کے اعتبار سے کربلا کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ عزیزوں کربلا میں ہمیں ہر وہ درس جو دوسری جگہ اس شدت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ شاید ہمیں نہ مل پائے، لیکن کربلا میں ملتا ہے۔ عقیدے سے لے کر عمل کے میدان میں آج جو شیعیت اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط ہے، اتنا مستحکم ہے، قیامت کا عقیدہ، جنت کا عقیدہ، جہنم کا عقیدہ، موت کا عقیدہ، حساب و کتاب کا عقیدہ، حشر و نشر کا عقیدہ، اس عقیدے میں واقع کربلا کا بھی ایک اہم رول ہے۔ کہیں گے مولانا یہ کیسے؟ دیکھیں عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا کیا؟ کیوں اتنی عظیم قربانی دی؟ کیوں اتنی عظیم قربانی دی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کس چیز پہ وہ عقیدہ رکھتے تھے؟ کس چیز پہ وہ یقین رکھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی دی؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اگر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اگر کوئی جنت و جہنم نہیں ہے، اگر مرنے کے بعد اچھے انسان کو اس کی جزا ملنے والی نہیں ہے، برے انسان کو اس کے اعمال کی سزا ملنے والی نہیں ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی اہم قربانی یعنی اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دے؟ اس کا مطلب کہ یہ جو اسلام کا قانون ہے اور اسلام کے احکام ہیں اور اسلام کو بچانا اور انسانیت کو ہدایت کرنا اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے لیے صرف گفتگو نہیں کرتے، وہ صرف دعوت عمل نہیں دیتے، بلکہ جہاں پر ضرورت پڑتی ہے خود کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی عملی میدان میں لا کر راہ خدا میں قربان ہو کر بتاتے ہیں کہ خدا بھی حق ہے، حساب و کتاب بھی حق ہے، حشر و نشر بھی حق ہے، جنت و جہنم بھی حق۔ تو یہ عقیدہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کربلا سے ملا۔ ورنہ صرف زبان سے دعوت کرنے والی قومیں بہت ہیں، اور نتیجہ یہی ہے کہ جب صرف وہ زبان سے دعوت کرتے ہیں ان کے لیڈر، تو ان کے اندر عمل کے اعتبار سے وہ عقیدہ نہیں پایا جاتا، وہ عمل میں اتنا گامزن نہیں ہیں، ان کے عقیدے مضبوط نہیں ہیں، ان کے عقیدے سست ہیں۔ لیکن الحمدللہ شیعہ قوم اور مذہب اہل بیت علیہ السلام جو دلیل کے حوالے سے بھی بہترین دلیلوں پر مبتنی ہے، جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اگر عملی میدان میں ہم آئیڈیل تلاش کرتے ہیں جس نے اپنے عمل کے ذریعے عقیدہ توحید کو ثابت کیا ہو، عقیدہ قیامت کو ثابت کیا ہو، عقیدہ عدالت کو ثابت کیا ہو، تو وہ آئیڈیل بھی ہمارے درمیان 14 معصومین علیہ السلام کی شکل میں موجود ہیں، اور ان 14 معصومین میں امام حسین علیہ السلام کی ایک نمایاں شخصیت ہے جس نے اپنی اتنی عظیم قربانی دے کر عقیدہ توحید کو بھی بچا لیا، عقیدہ قیامت کو بھی بچا لیا، عقیدہ جنت و جہنم کو بھی بچا لیا، اور سمجھ لیں کہ پورے اصول دین اور فروع دین اور پورے اسلام کو بچا لیا۔ تو کربلا عزیزوں ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ ہم نے کربلا کی معرفت حاصل کہاں کی ہے؟ یہ عقیدے کے حوالے سے جو کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے، ہم کربلا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور اگر ہم عملی میدان میں دیکھیں، یعنی عقیدے سے ہٹ کر عمل کے میدان میں بھی دیکھیں، تو کربلا ہمارے لیے ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے جو ہمیں عمل کرنے پر ابھارتی ہے اور دعوت دیتی ہے
کیونکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کونوا دعاتن الی الناس بغیر السنتکم، اگر آپ کو لوگوں کو دعوت عمل دینا ہے تو عمل کر کے دعوت عمل دیجئے، صرف زبان سے دعوت عمل نہ دیجیے۔ اور واضح سی بات ہے کہ صرف زبان سے دعوت عمل دینے سے قطعاً وہ اثر نہیں ہوتا جو عمل کر کے دعوت عمل دینے سے اثر ہوتا ہے۔ تو مذہب شیعہ، مذہب حق شیعہ اور مذہب اہل بیت کی خصوصیت یہ بھی ہے جو دوسرے مذہبوں میں آپ کو یا نہیں ملے گی یا کم ملے گی، کہ ہمارے لیڈر نے، ہمارے ائمہ نے ہمیں دعوت عمل کے ذریعے دعوت دی ہے، عمل کر کے دعوت دی ہے۔ اور یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات اس وقت مانیں جب وہ خود عمل کر رہا ہو، جب وہ خود عقیدہ رکھتا ہو۔ کربلا دعوت عمل ہے، عمل کے ذریعے سے۔ وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کربلا میں کہ بھائی کو بھائی پر قربان ہونا چاہیے، مومن کو مومن پر ایثار کرنا چاہیے، ایثار ہونا چاہیے، آپ دوسرے کو اپنے نفس پر مقدم کریں، نہیں، وہاں عمل کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی پر کیسے قربان ہوتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ کیسے ایثار کرتا ہے۔ کربلا میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ امام وقت کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ کہا نہیں جا رہا ہے، زبان سے نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن امام وقت کی اطاعت کر کے بتایا جا رہا ہے کہ امام وقت کی اطاعت کیسی ہوتی ہے۔ جناب ابوالفضل العباس اور جتنے بھی چاہنے والے اصحاب و شہداء اور بنی ہاشم کے جوانان تھے، امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کر کے، جیسے آقا کہیں گے، جیسے آقا دستور دیں گے، ویسے ہم جنگ لڑیں گے، اطاعت کر کے بتاتے ہیں کہ امام کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے۔ تو کربلا دعوت عمل ہے، عمل کے ذریعے سے۔ کربلا ہمیں زبان سے دعوت نہیں دیتی ہے، عمل سے دعوت دیتی ہے۔ کربلا میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مصیبت پہ صبر کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، اللہ اگر کوئی مصیبت تم پہ نازل کرتا ہے تو تم اس مصیبت پر صبر کرو، بہت اچھی چیز ہے، نہیں، زبان سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ عمل سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن کو صبور ہونا چاہیے۔ بچے پیاس پر تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مائیں ان کو صبر دلا رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کی پیاس کو دیکھ رہی ہیں لیکن صبر کر رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں لیکن صبر کر رہی ہیں، باپ اپنے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن صبر کر رہا ہے۔ تو کربلا صبر کی دعوت دیتا ہے لیکن عمل کے ذریعے دعوت دیتا ہے۔ تو کربلا سے بڑھ کر کون سی درسگاہ ہو سکتی ہے؟ ایثار کی منزل کربلا میں ملے گی، اطاعت امام کی منزل کربلا میں ملے گی، صبر کی منزل کربلا میں ملے گی، دین کے اوپر اپنی جان کو نثار کرنے کی منزل، کہ جب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارا مشن صحیح ہے، ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہم حق پر چل رہے ہیں، تو ہم حق پر قربان بھی ہو جائیں لیکن ہم حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ جذبہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ کربلا سے ملتا ہے۔ حق کے ساتھ وابستہ رہنا اور باطل کے ساتھ نہ جانا، حق پر گامزن رہنے کا اگر کہیں سے حوصلہ ملتا ہے، کہیں سے جذبہ ملتا ہے تو ہمیں کربلا سے ملتا ہے عزیز۔ اب آپ سوچیں کہ کربلا درسگاہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ کون سی ایسی درسگاہ ہے جو عملی میدان میں اس طریقے سے عمل کر کے آپ کو دعوت دے رہی ہو؟ تو ہم کربلا کو نہ منائیں تو کون کربلا کو منائے گا؟ ہم کربلا کو نہ مانیں تو کون کربلا کو مانے گا؟ کربلا، بس سمجھ میں آیا کہ کربلا کے پیچھے کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ انسانیت کی ہدایت کا باعث ہے کربلا۔ واقعہ کربلا بشریت کی ہدایت کی ضمانت کرتا ہے۔ جو بھی اس واقعے کو دیکھتا ہے، آپ تاریخ میں کوئی بھی ایسا واقعہ دکھائیے جس کے بنسبت ماننے والے اور چاہنے والے تو اپنی جگہ پر، دوسری قومیں بھی جب اس واقعے کو سنتی ہوں تو اظہار افسوس کرتی ہوں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتی ہیں۔ اظہار افسوس کرنا، ظالم پر لعنت کرنا، مظلوم کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا، اور امام حسین علیہ السلام کے اس کارنامے کو داد و تحسین دینا،
انسانیت کا پیغام جو امام حسین نے دیا ہے، یہ درس ہمیں کربلا سے ملتے ہیں۔ تو عزیزوں، کربلا کے پیچھے بہت عظیم حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور آج تک اتنے سال گزرنے کے بعد، سن 61 ہجری میں ہوئی ہے واقعہ کربلا، اور آج 1442 ہجری، تقریباً 1400 سال ہونے والے ہیں۔ اس 1400 سال میں کربلا کے ذریعے سے، مجالس امام حسین کے ذریعے سے کتنا پیغام دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ کربلا کی برکت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو عزیزوں، کربلا کا وجود ہمارے لیے چراغ ہدایت ہے۔ اب اس پس منظر میں ہم اس حدیث کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہت غور سے، بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو، اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پس منظر میں ہم اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ذات حسین چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے۔ حسین چراغ ہدایت ہیں، کیونکہ حسین نے جو کربلا برپا کی ہے، بظاہر تو مظلومیت ہے، بظاہر تو محرومیت ہے، بظاہر تو پیاس ہے، بظاہر تو تشنگی ہے، بظاہر تو بھوک ہے، بظاہر تو شہادت ہے، لیکن ایک چراغ ہدایت بن کر یہ کربلا ساری دنیا میں روشن ہے، جو بشریت کے قلوب کو، چاہنے والے کو، قلوب کو ہدایت کر رہی ہے اور رہنمائی کر رہی ہے۔ ہاں عزیزوں، لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ مولانا یہ کیسے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو جب پتہ تھا، کل بھی ہم نے اشارہ کیا اور مزید اس کی وضاحت، کہ امام حسین کو جب پتہ تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے تو وہ پھر کیوں گئے؟ امام حسین علیہ السلام شہید ہونے نہیں گئے تھے، بلکہ دین کو بچانے گئے تھے۔ ظالم کے مقابل میں بیعت کر لینا یعنی پھر اسلام کا مٹ جانا، یعنی پیغام ہدایت کے سلسلے کو قطع ہو جانا۔ اور امام حسین علیہ السلام ارادے الہی کے تحت، گرچہ بظاہر جب امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے ہیں تو چاہنے والوں نے، روکنے والوں نے روکا، مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ہماری منزل کربلا ہے۔ کہا مولا آپ تنہا چلے جائیے، آپ نہ جائیے۔ کہا نہیں، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں شہید ہوتے ہوئے اور قتل ہوتے ہوئے دیکھے۔ تو خدا یہ چاہتا ہے، خدا کی مشیت خدا حسین ہے، وہ تو بے حکمت کام نہیں کرتا۔ صرف قتل ہونا امام حسین علیہ السلام کا، جب تک اس کے پیچھے حکمت نہ ہو، جب تک اس کے پیچھے ایک بہت ہی عظیم ہدایت کا سلسلہ نہ ہو، اسلام کی بقا نہ ہو، خدا کیوں چاہے گا کہ حسین قتل کیے جائیں؟ کوئی اپنے محبوب کو قتل ہونے کو چاہتا ہے کہ ہمارا محبوب قتل کیا جائے؟ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کی قربانی ہم کب دیتے ہیں؟ اس وقت دیتے ہیں جب اس سے اہم مقصد ہمارے نظر میں ہو، اور اس اہم مقصد کے لیے ہم نے اس محبوب کو بنایا ہو، محبوب چیز کو۔ حسین سے زیادہ کون حبیب ہے خدا کے لیے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم قتل کیے جائیں۔ تو قتل کے پیچھے ایک بہت ہی عظیم حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو امام حسین ایسا نہیں کہ قتل ہونے جا رہے تھے، بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ جب ہم قتل ہوں گے تو پھر اس قتل کے پیچھے کتنی حکمتیں پائی جاتی ہیں، اور بقائے اسلام ہے، اور یہ پورا سلسلہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو خدا کا حکم تھا کہ حسین تمہیں جانا ہے، اور بیعت نہیں کرنی ہے، کیونکہ اہل بیت تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے مصداق ہے۔ وہ تو چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ جو خدا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ سوال حسین کے چاہنے والے عزادار حسینی شیعان حیدر کرار کم کرتے ہیں، لیکن دوسری قومیں جو حسین علیہ السلام کے مقام سے آشنا نہیں ہیں، وہ اتنی معرفت نہیں رکھتی، وہ ایسا سوال کرتے ہیں۔ جنہوں نے کہیں سن لیا ہو کہ
جنہوں نے کہیں سن لیا ہو کہ امام حسین کو پتہ تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، تو وہ ایسا سوال کرتے۔ پھر یہیں پر ایک سوال، کیونکہ کچھ سوالات ہیں جو ہمارے نوجوان کے ذہن میں ممکن آئے، دوسری قوموں کے ذہن میں آئے، تو ان سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ یہیں پر ممکن ہے یہ بھی سوال کیا جائے کہ خدا کو جب علم تھا کہ حسین قتل کر دیے جائیں گے تو خدا قتل نہ ہونے دیتا، خدا یہ ظلم ہونے نہ دیتا، خدا قادر نہیں تھا کہ حسین پر یہ ظلم ہو رہا ہے؟ وہی چیز جو ابن زیاد نے دربار میں کہی تھی کہ بھائی ہم نے تو نہیں قتل کیا ہے، خدا نے تمہیں قتل کیا ہے۔ تو عزیزوں، ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، اور کوشش میں کروں گا کہ آپ کو سمجھا لے جاؤں، بالخصوص سرزمین مہوا کے مومنین، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور مشیت پروردگار، اس مشیت سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے، اس کو وضاحت دینے کے لیے کچھ مقدمات، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مقدمات یہ ہیں کہ خداوند متعال کی جو مشیت ہوتی ہے، مشیت یعنی ارادہ، جو خدا چاہتا ہے، جسے اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا نہیں چاہتا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ جو خدا چاہتا ہے۔ تو مشیت یعنی اللہ کیا چاہتا ہے۔ مشیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مشیت تشریعی یا علمی اصطلاح میں ارادہ کہتے ہیں، ایک ارادہ تشریعی اور ایک ارادہ تکوینی۔ دو طرح کے ارادے خدا کے ہوا کرتے ہیں۔ ان دو ارادوں کو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ خدا کے یہ جو دو ارادے ہیں وہ کیسے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا۔ آپ سنتے ہیں، یہ دو ارادے خدا کے ہیں۔ پہلا ارادہ ارادہ تکوینی، اور دوسرا ارادہ تشریعی۔ یہ دو ارادے ہیں خدا کے۔ ارادہ تکوینی کسے کہتے ہیں؟ ارادہ تکوینی اسی کا نام ہے جسے قرآن نے کہا ہے اذا اراد اللہ بشیء ان یقول لہ کن فیکن۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ارادہ تکوینی ہے، یعنی ارادہ کرنا ہی سمجھ لیجئے کہ ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور کیونکہ ہم خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں کہ خدا کی ذات قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق یعنی کیا؟ یعنی ہر ممکن کام کو وہ انجام دے سکتا ہے۔ اگر ہم خدا کو مجبور یا محدود مانیں کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام کو شہید ہونا تھا اور خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جو خدا مجبور ہو، جو اپنے ولی کو بچا نہ سکتا ہو۔ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے۔ پھر ہماری توحید وہ توحید نہیں ہے جو حسین ہم سے چاہتے ہیں۔ حسین تو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے۔ حسین کے نانا رسول خدا تو ہمیں یہ درس دیتے ہیں، حسین کے بابا علی مرتضیٰ تو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا ہر ممکنات پر قادر ہے۔ تو جب وہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا حسین کو بچا نہیں سکتا تھا۔ تو خدا قادر ہے، خدا مجبور نہیں ہے۔ لیکن ایک خدا کا ارادہ تکوینی ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ہونا ہی ہے، اور ایک ارادہ خدا کا ارادہ تشریعی ہوتا ہے۔ ارادہ تشریع کسے کہتے ہیں؟ ارادہ تشریع وہ ارادہ ہوتا ہے جو خدا اپنے بندوں سے رکھتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے۔ اگر تم یہ کرتے ہو تو اس پر تمہیں عذاب ملے گا، سزا ملے گی۔ اگر نہیں کرتے ہو، دوری کرتے ہو، تو تم مستحق ثواب ہو۔ مثال کے طور پہ خدا کہتا ہے واجبات کو انجام دینا
ضروری. یہ ہو گیا ارادہ تشریعی، یعنی خدا اپنے بندوں سے جو ارادہ رکھتا ہے کہ بندے اس کام کو انجام دیں یا انجام نہ دیں، اس ارادے کو ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے. ارادہ تکوینی کیا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب خدا کے ارادے اور مشیت میں شامل ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا نہ چاہتا ہو اور پھر بھی وہ چیز دنیا میں ہو جائے. یہ تو اللہ کی قدرت محدود ہو جائے گی. بہت توجہ چاہتا ہوں. یعنی آپ نے اللہ کو ایک مجبور خدا پہچانا ہے. تو دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے خدا کی قدرت سے خارج نہیں ہے. ایسا نہیں کہ خدا مجبور ہے، یہ تو ہو رہا ہے ہوگا ہی اور خدا اس میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے. لیکن اس سے ہٹ کر جو دنیا میں ہو رہا ہے خدا بندوں سے بھی کچھ ارادہ رکھتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں نہیں کرنا ہے. خدا جو بندوں سے یہ ارادہ رکھتا ہے اسے ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے. بسا اوقات ارادہ تشریعی میں خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس کام کو انجام دیجیے، لیکن آپ پھر بھی انجام دیتے ہیں. تو جب پھر بھی انجام دیتے ہیں یعنی خدا مجبور تھا کہ آپ کو نہ روک سکتا. ہرگز خدا مجبور نہیں تھا، لیکن جو دستور دیا تھا آپ نے دستور کی مخالفت کی، آپ مستحق عذاب ہیں. کربلا میں یہی ہے، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، خدا یہ چاہتا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں. یعنی خدا کے ارادہ تکوینی میں یہ ہے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہیں ملے گی، اور ظالم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں قتل نہیں کرنا ہے. نہیں، ظالم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ظلم نہیں کرنا ہے، لیکن پھر بھی ظالم مخالفت کرتے ہوئے ظلم کرتا ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ خدا اس ظلم کو روک نہیں سکتا تھا، یہ خدا کی قدرت میں تھا. اس لیے ظالم کو عذاب بھی ملے گا، اور مشیت تکوینی پروردگار، ارادہ تکوینی پروردگار بھی یہ تھا کہ یہ واقعہ رونما ہوا اور یہ بشریت کے لیے ہدایت کا اور بشریت کی رہنمائی کا اور بشریت کے لیے مشعل ہدایت بن گئے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ خدا نے قتل کیا. نہیں، جو کام ہم سے جو مطالبہ کیا گیا اگر ہم وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم مستحق عذاب ہیں. ہم سے جب کہا جا رہا ہے آپ کو ظلم نہیں کرنا ہے، تو اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو مستحق عذاب ہیں. ٹھیک ہے، خدا چاہتا تو اپنی قدرت کاملہ و قدرت مطلقہ کے اعتبار سے آپ کو روک سکتا تھا، دستور دے سکتا تھا کہ تم یہ نہ کرو. آپ کے ہاتھ شل ہو جاتے، آپ مر جاتے، آپ کا عقل کام نہ کرتی. یہ تمام چیز خدا کر سکتا ہے. لیکن اگر خدا ایسے ہی کرنے لگے تو پھر امتحان کی منزل ختم ہو جائے گی، ثواب و جزا کی منزل ختم ہو جائے گی. پھر یہ مقصد خلقت بشریت و انسانیت ختم ہو جائے گا جو قرآن مجید فرما رہا ہے. قرآن مجید میں تو ارشاد ہو رہا ہے نا کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل انجام دیتا ہے. تو آزمائش اور امتحان سب کے لیے ہے. اس آزمائش و امتحان میں یزید ناکام ہوتا ہے، حسین کامیاب ہوتے ہیں. یزید قیامت تک کے لیے لعنتوں کا طوق اپنے لیے خریدتا ہے، حسین قیامت تک کے لیے بشریت کے لیے مشعل ہدایت بن جاتے ہیں، چراغ ہدایت بن جاتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے. خدا نے نہ یزید کو یزید بنایا تھا نہ حسین کو حسین بنایا ہے. اگر مجبور کر دیا جائے تو پھر اس کا اختیار کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کا حسن کیا ہے. وہ تو مجبور تھا، وہ اچھائی پہ مجبور، وہ برائی پہ مجبور. پھر عذاب اور ثواب و عقاب کیا معنی رکھتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی مجبور نہیں ہے. عزیزوں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا غم و مصیبت اور کربلا ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے. یہ بہت عظیم مصیبت ہے جسے ہم برپا کر رہے ہیں، جس کا ذکر امت محمد سے پہلے دوسری امتوں میں ہوا. جناب موسیٰ جیسے پیغمبر کو بتایا یہ گیا
کہ جو امت محمد اور ہمارے آخری نبی ہمارے حبیب کی جو امت آئے گی اس کی خصوصیت میں سے یہ ہوگی، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عاشور منائے گی، عاشور کے دن اس رسول کے نواسے، ہمارے حبیب کے نواسے پر غم منائے گی، آنسو بہائے گی۔ ہاں عزیزوں، یہ بہت عظیم مصیبت ہے۔ ہمارا وقت ختم ہوا۔ کربلا عظیم درسگاہ ہے۔ بس اتنی عظیم مصیبت ہے کہ یہ سن لیں کہ جب اس مصیبت کو انبیاء کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو ہر نبی اس مصیبت کو تحمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن کے بطون ہیں، ہم نے جب آسمان و زمین پر اس امانت کو عرض کیا، پیش کیا کہ اس مصیبت کو کون تحمل کرنے کے لیے تیار ہے، تو حسین کی ذات تھی۔ پیغمبروں نے اپنے قدم، انبیاء نے اپنے قدم پیچھے ہٹا دیے۔ جب پیش کیا جاتا تھا پوچھتے تھے کہ پروردگار ہمیں اس مصیبت میں کیا کرنا ہوگا۔ مصیبت کو پیش کیا جاتا تھا، دیکھو یہ مصیبت ہے، یہ سہنا ہے، اس میں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ پروردگار اور کیا ہے، بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے، ظالم کا لشکر ہے، اس میں تمہارے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، ماؤں کے سامنے ان کے جوان بیٹے ذبح کر دیے جائیں گے۔ پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ بالخصوص اسیری کی مصیبت اسیری یعنی ناموس کی بے حرمتی، ایک غیور انسان کے لیے اس کے ناموس کی بے حرمتی اس کے لیے بہت سخت منزل ہے عزیز، بہت ہی سخت منزل ہے۔ اسی لیے جب انبیاء کے سامنے یہ مصیبت پیش کی جاتی تھی، بچوں پر ظلم، بچوں کا شہید ہونا، بھوک اور پیاس سے تڑپنا، نرغ آدھا میں گھرا ہونا، جب یہ تمام مصیبتوں کو دیکھتے دیکھتے اس مصیبت تک پہنچتے تھے کہ جب آپ شہید کر دیے جائیں گے، آپ کے جوان شہید کر دیے جائیں گے، تو اس کے بعد آپ کی ناموس کی بے حرمتی ہوگی، آپ کے اہل حرم کو اسیر کر کر پھرایا جائے گا، بے پردہ بے مقنع و چادر پھرایا جائے گا۔ عزیز و انبیاء نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا، صرف ایک ذات تھی، ذات حسین۔ پروردگار تیرا دین بچ جائے گا، تیری شریعت بچ جائے گی، تو اگر بچ جاتی ہے تو میں اس مصیبت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے میرے بچے شہید ہو جائیں، ہاں میرے بچے میری نظروں کے سامنے ذبح ہو جائیں، پروردگار میں اس مصیبت کے لیے بھی تیار ہوں کہ ہاں عزیزوں وہ مصیبت جو کربلا کے بعد اہل حرم پر پڑی ہے کہ کس طریقے سے بے مقنع چادر زینب و ام کلثوم کو کوفے اور شام کے بازار میں پھرایا جا رہا ہے، منادی آواز دے رہا ہے، ہذہ سبایا، بنا تو دیکھو یہ نبی زادیاں ہیں جو بے مقنع چادر پھرائی جا رہی ہیں۔ الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان۔ پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو اس بلا کرونا وبا سے محفوظ رکھ۔ ہمیں بہتر سے بہتر عزاداری امام حسین اسی شرائط و تقاضے کے مطابق انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تاج